مادی اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس خاندان کو بھرپور نعمتوں سے سرفراز فرمایا تھا۔ انہیں عظیم عظیم سلطنتیں نصیب ہوئی تھیں۔ حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں انہوں نے فلسطین کو فتح کیا، شام پر ان کی حکومت قائم ہوئی۔ بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں پھر سلطنت عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے ان کو بے نظیر اور بے مثال سلطنت سے نوازا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ ربی حب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، کہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول فرمائی اور انہیں ایسی بادشاہت عطا کی جو تاریخ انسانی میں صرف انہی کو عطا ہوئی، کہ ان کی بادشاہت انسانوں پر بھی تھی، جنات پر بھی تھی، چرند پرند پر بھی تھی، ہوا بھی ان کے احکامات کے تابع تھی۔ تمام مخلوقات پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے حکم کو جاری فرمایا۔ فلسطین سے لے کر یمن کی حدود تک اللہ تبارک و تعالی نے اس تمام روئے زمین کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا، اور ان تمام جغرافیائی حدود پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت قائم تھی، جس کو انہوں نے اسرائیل کا نام دیا تھا۔ یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام تو لیتے ہیں، اور گریٹر اسرائیل کے نام سے آج کل جس منصوبے پر کار فرما ہے، یہ وہی منصوبہ ہے، یعنی یہ اسی حکومت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ ان کا نام تو لیتے ہیں، لیکن یہ ایک الگ بات ہے، یہ ان کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیغمبر تسلیم نہیں کرتے۔ ان کی کتابوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کی نفی ہے، بلکہ ان کی طرف ایسی ایسی باتوں کی نسبت ہے کہ جن کو زبان پر لانا ہی مشکل ہے، جو ایک پیغمبر کے شان کے منافی ہیں۔ قرآن کریم حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو ان کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں وسیع مملکت سے نوازا تھا، اور بعد میں بھی وقتاً فوقتاً ان کی چھوٹی بڑی حکومتیں قائم ہوتی رہیں، یہاں تک کہ رومیوں نے آ کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور اس کے بعد پھر یہ دنیا میں تتر بتر ہو گئے۔ تو مادی نعمتوں میں سے پہلی نعمت اللہ نے جو ان پر کی وہ ان کو حکومت کی عطا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف زمانوں میں ان کو عظیم سلطنت سے نوازا تھا۔